بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ایک قاضی صاحب نہایت ایماندار اور شریف انسان تھے۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ مہنگائی بڑھی تو ان کا گزر بسر بہت مشکل ہو گیا۔ آخر ایک دوست کے کہنے پر انہوں نے چینی کا کاروبار شروع کر لیا، لیکن حیرانگی والی بات یہ تھی کہ قاضی صاحب جتنی قیمت پر چینی خریدتے اتنی ہی قیمت پر بغیر منافع سے دیے فروخت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود لاکھوں کما رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ قاضی صاحب نے اتنا پیسہ آخر کہاں سے کما لیا۔ ایک دن سارے محلے والے قاضی صاحب کے پاس آیا اور کہا کہ جب آپ منافع نہیں لیتے تو کروڑپتی کیسے بن گئے؟ ہمیں آپ پر شک ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے ہیں جو کہ غیر قانونی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے محلے والوں کا تجسس ختم کیا اور ان کو اپنے گودام میں لے گیا۔ جب سارے محلے والے گودام کے اندر داخل ہوئے تو ان کی آنکھ کے پٹی رہ گئی، کیونکہ گودام کے اندر پورا محلہ میرے باغ کے پیچھے پڑا رہا۔ ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا کہ قاضی صاحب نے اتنا پیسہ ہر کیسے کما لیا۔ بڑا پرہیزگار اور ایماندار بنا پھرتا تھا، لیکن آج اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ ابا فر باتیں کرنے والوں میں سے زیادہ تر ایسے شاعر اور کاروباری لوگ تھے جو ابا سے کافی عرصے سے حسد کرتے تھے۔ شروع میں ابا کی کریانے کی شاپ تھی، لیکن 2 سال گزر جانے کے باوجود کچھ خاص منافع نہ پایا۔ ابا کو ہمارے شادیوں کی فکر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ معاشرے میں جہیز کے بغیر کسی خاندان میں شادی ممکن نہیں۔ کچھ اچھے خاندان بھی موجود ہیں، لیکن کثرت ایسے خاندانوں کی ہے جو جہیز کے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ کافی عرصہ تک ابا منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح اپنے کاروبار کو بہتر بنایا جا سکے۔ آخرکار ان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ ابا کے اسٹور میں ایک بندہ چینی سپلائی کرتا تھا۔ ابا نے دکان بند کی اور چینی کی سپلائی شروع کر دی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا جس ریٹ پر چینی خریدتے تھے اس ریٹ پر فروخت کرتے تھے، مگر اس کے باوجود منافع کما رہے تھے۔ وہ بڑھتا گیا اور ابا کے کاروبار کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ ابا ٹنوں کے حساب سے چینی کی بوریاں خریدنے لگے اور بغیر کوئی منافع لیے اسی ریٹ پر فروخت کر رہے تھے۔ محلے والے حیران تھے کہ قاضی صاحب کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو غیر قانونی ہے۔ اتنے کم عرصے میں وہ اتنا بڑا کاروباری کیسے بن گیا؟ جب کیس نے ہمارے بات کام شروع کیا، جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ قاضی صاحب کو محلے سے نکال دینا چاہیے، اس کی وجہ سے ہم کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ قاضی صاحب کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے، اس سے پہلے کہ گھر پر ریڈ ہو اور ہمارا سارا محلہ بدنام ہو جائے۔ پولیس کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے۔ اس قسم کی باتیں لوگ ابا جان کے بارے میں کر رہے تھے۔ محلے کے مولوی صاحب نے تمام لوگوں کو نصیحت کی کہ ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ بغیر تحقیق کے ہم ایسے بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے مفکورے ہیں اور اندازے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں قاضی صاحب سے بات کریں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور کس طرح کا یہ کاروبار اسی طرح ہو گیا۔ محلے کے بڑے بڑے لوگ ابا جان کے پاس آئے اور کہا کہ قاضی صاحب، ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، کاروبار تو ہم نے بھی کیا، لیکن آپ ایک ایسا انوکھا کاروبار کر رہے ہیں، سنا ہے آپ پرافٹ نہیں لیتے، مگر اس کے باوجود آپ کی دولت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کچھ غلط کر رہے ہیں تو اس چیز سے باز آ جائے، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہمارا محلہ بدنام ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے محلے کے لوگوں سے سنا تو کہا کہ آپ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں کسی قسم کا ناجائز کاروبار نہیں کر رہا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مجھے چینی کی بوری سے کاروبار کا آئیڈیا ملا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ چینی کی بوری سے آئیڈیا کیسے آیا؟ ہم آپ کی بات نہیں سمجھے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ وضاحت کرے۔ ابا جان نے بتایا کہ میں نے کریانہ کی ساری دکان پہ رو کر کے چینی کی بوریاں خریدی تھی۔ میں جب چینی خریدتا تھا تب چینی بوری میں ہوتی تھی، اور جب پھر روکتا تھا تو بوری کے بغیر۔ اب جب کہ میرا کاروبار کافی بڑھ چکا ہے تو میں روزانہ ایک بوری بھی خرید سکتا ہوں، اور یوں چینی پرو کرتے ہوئے مجھے 1000 بچ جاتی ہے۔ اب یہ ایک بوری کی قیمت 50 روپے ہے، لہٰذا مجھے 1000 بوری کے بدلے 50,000 ڈیلی منافع ہوتا ہے، اور وہ بھی چینی کی قیمت بڑھانے کے بغیر۔ محلے والوں نے جب یہ سنا تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگا اور حیران ہوئے۔ شک بھی جو محلے والوں نے میرے باپ کے خلاف اپنے دل میں بو رکھا تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے۔ ابا جان تہجد کے وقت اٹھتے، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اکثر ابا جان کی تلاوت سن کر میری آنکھ پھوٹتی تھی، مجھے بھی الارم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابا جان کو خوبصورت آواز سے نوازا رکھا تھا۔ اکثر اوقات جب تعلیمی اداروں میں ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے
وہ کئی طالب علم کئی اشخاص کا نام لیتے، لیکن میں اپنے ابا کا نام لیتی، یہ حقیقت تھی کہ ابا جان میرے آئیڈیل تھے۔ آج رات بھی ابا کی تلاوت سن کر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اچانک مجھے ایک سایہ نظر آیا، ایسے معلوم ہوا کہ کوئی ابا جان کے کمرے میں داخل ہوا، اور جب ابا جان کے کمرے میں وہ داخل ہوا تو ابا نے تلاوت بند کی۔ پھر جب غور کیا تو بابی تھی۔ بابی ابا کے کمرے میں آدھی رات کے وقت کیا کر رہی ہے، یہ سوچنے لگی۔ پھر میرے دل میں خیال ہے کہ شاید کوئی کام ہو، اس لیے تو وہ ابا کے کمرے میں گئی ہے۔ ساری رات میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ بابی ابا کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی۔ یہی سوچتے سوچتے صبح ہو گئی۔ صبح اٹھی تو گھر والوں کی حالت عجیب تھی۔ بھائی جان کے آنکھیں لال تھی۔ میں نے بھائی سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا، کیا آپ ساری رات جاگتے رہے جو آپ کی آنکھیں لال ہیں؟ وہ کہنے لگے نہیں، میں تو گہری نیند سویا تھا۔ دوسری طرف بابی ابدو خوش نظر آ رہی تھی۔ آج صبح صبح ہی بابی نے یہ فرمائش کی تھی کہ مجھے میکے جانا ہے، وہ بھی ایک ہفتے کے لیے۔ بابی کی بات سن کر بھائی نے بھی رحمی کھائی اور کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اگر جانا ہے تو خود چلی جائے۔ بھائی کی یہ بات سن کر بابی کو کافی غصہ آیا، لیکن وہ زبان سے کچھ نہ بولی۔ ابا اکثر بھائی کو ڈانٹتے تھے، لیکن شادی کے بعد ابا نے بھائی کو ڈانٹنا چھوڑ دیا تھا، اور اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، اور کوئی بھی کھل کر بیان نہیں کر رہا ہے۔ بابی نے اپنا مختصر سا سامان پیک کیا اور اس کے بعد بھائی سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے چھوڑنے نہیں جا رہے ہیں تو میں خود چلی جاؤں گی۔ بھائی نے بابی کی بات پہ جواب نہیں دیا اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ اس کے بعد ابا اور اماں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ابا ہجرے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ حال ماں کا تھا، وہ بھی دعا میں مصروف تھی۔ حالانکہ یہ صبح 11 بجے کا وقت تھا، وہ عبادت کا ٹائم تو نہیں تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور تھا جس کی وجہ سے ابا اور اماں دونوں پریشان تھے اور مجھے دعائیں کر رہے تھے۔ یا اللہ اس گھر کو بچا لے، اس گھر کی حالات ٹھیک ہو جائے، یا اللہ اس گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی بات تھی مجھ سے چھپائی جا رہی ہے اور کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا۔ بابی دوسرے دن ہی واپس نہ چکی تھی، میں حیران ہوئی اور بابی سے پوچھا کہ آپ تو ایک ہفتے کا کہہ کر گئی تھی، اچانک واپس کیسے آ گئی؟ حیرت تو ہے نا؟ کہنے لگی یہ میرا گھر ہے، جدی واپس آؤں آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ حال کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جسے رو کر واپس آئی ہے۔ میں نے بابی سے کہا کہ بابی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، مجھے سب پریشان کیوں محسوس ہو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی آپ اپنے باپ سے جا کر پوچھے، وہ آپ کو سب بتائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ جانتے ہیں، لیکن اس بات کا اعتراف نہیں کریں گے۔ وہ کیا جانتے ہیں؟ میں بابی کی بات سن کر حیران ہوئی اور پھر ابا کے پاس گئی۔ ابا قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ میں نے ابا سے بابی والی بات شیئر کی تو ابا نے مسکرا کر کہا بیٹی تمہاری بابی کی طبیعت خراب ہے، نظر لگ چکی ہے، وہ پریشان ہے، ایسے کہنا کہ آج رات میرے پاس رہے، میں دم کروں گا۔ میں نے یہی بات جا کر بابی کو بتائی اور پھر عشاء کی نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ بابی ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ دم کرنے کا وقت تو نہیں لگتا، لیکن 15 منٹ بعد گزر چکے تھے اور ابھی وہ بھی ابا کے حجرے میں موجود تھی۔ میں حیران تھی کہ بابی اتنی دیر کیوں لگا رہی ہے۔ اس کے بعد جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو عجیب واقعہ ہوا۔ میں حیران ہو گیا، اچانک بابی کی چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ آوازیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز سن کر بھائی، ماں اور میں بھی ابا کے دروازے پر دوم سے جب ہم وہاں پہنچے، وہ عجیب منظر دیکھا کہ بابی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیچے فرش پر پڑی ہیں، جبکہ ابا کمرے کے سائڈ پر کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بابی میں جیسے ہی بھائی کو دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور بابی کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی تمہارا بابا ایک شیطان ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے میری سمجھنے کے بجائے مجھ پر بری نظر رکھا ہے۔ بابی کی یہ بات سن کر ماں پریشان تھی، لیکن میں حیران تھی اور بھائی ابا کو عجیب و غریب میں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد بھائی نے ابا سے پوچھا ابا جان اقرا کیا کہہ رہی ہے، اس بات کی وضاحت ہے۔ بھائی کی بات سن کر ابا نے کوئی جواب نہیں دیا تو بھائی کا جوش پہلے سے زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کا شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بھائی کی آنکھوں میں خون کرایا، کوئی جواب دیے بغیر ابا کمرے سے باہر جانے لگے۔ تو بھائی نے ابا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابا جان آپ سے کچھ پوچھ رہا تھا، آپ بغیر وضاحت دیے یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اقرا نے جو بات کی ہے کیا درست ہے؟ ابا نے میرے بھائی کو جانت دیکھ کر کہا مجھے افسوس ہے، اس بات پہ افسوس ہو رہا ہے کہ میری اولاد مجھ سے اس کی بات کی توقع رکھتی ہے اور مجھے ایسی باتیں پوچھ رہی ہے کہ میں اس لیے زندہ تھا کہ اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن سکوں،
وہ اپنے باپ پر شک کر رہا ہے۔ اقرا نے روتے ہوئے کہا، میں قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کہہ سکتی ہوں کہ ابا نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ساری عبادت ڈھونگ ہے، یہ دکھاوا ہے، اندر سے یہ شیطان ہے، ایک بوڑھا شیطان۔ اس بات کا پتہ مجھے آج چلا ہے۔ بھائی باہر چلا جا رہا تھے، امی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی۔ امی نے بھائی سے کہا کہ شرم کرو، وہ تمہارے باپ ہے۔ میں اپنے شوہر کو اچھی طرح جانتی ہوں، میں 40 سال سے ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، یہ اپنے کمرے میں رہتے ہیں، میں جانتی ہوں کہ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں یہ بات نہیں جانتی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن تمہارے باپ پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے اور میں اس لڑکی کے چاروں سے آگاہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو یہ الزام لگا رہی ہے۔ اس پر میرے بھائی نے اماں سے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ ابا کھل کر بات کرے، اپنی صفائی میں کچھ کہے۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹا تمہاری بیوی نے جو الزام لگایا تمہارے باپ پر لگایا، وہ تمہارے باپ ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ جیسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا کہ تم نے زندگی میں پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اس انداز میں بولے اونچی آواز میں بات کی ہے۔ ایک بار کا تمہارے باپ کو صدمہ ہوا ہے، اس لیے وہ بول نہیں رہی۔ یہ رات ہماری فیملی کے لیے بڑی کٹن رات تھی، کوئی بھی ٹھیک طریقے سے سو نہ پایا تھا۔ پھر جب صبح اٹھے تو ناشتے کے ٹیبل پر سبھی کہتے تھے۔ میں نے مجھ سے کہا کہ ابا کو حوال بو کے ناشتہ تیار ہے۔ اس پر میرا بھائی بولا کہ کس منہ سے ابا ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے؟ اگر ابا ادھر آئے تو میں اپنے کمرے میں جا کر ناشتہ کروں گا۔ اس پر ماں خاموش ہو گئی اور مجھے ناشتہ دے کر کہا کہ جا کر ابا کو کمرے میں ناشتہ دے کر آؤ۔ میں کمرے میں دستک دی، لیکن ابا باہر نہ آئے۔ کافی دیر تک دستک دیتی رہی، پھر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، وہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ ابا کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں پریشان کی واپس آئی۔ میں نے ماں کو بتایا کہ تم ابا کے کمرے میں گئی اور ابا کو آوازیں دینے لگی، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب بھائی نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے دروازے کی کنڈی توڑ کر بھائی اندر داخل ہوئے۔ کو حیران کن معاملہ تھا۔ بیڈ پر دراز پڑے تھے، اس کا جسم ٹھنڈا تھا۔ ابا کو جلدی سے اسپتال لایا گیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور روئی دنیا سے چل بسے۔ ابا کی وفات کی خبر ہم پر بجلی بن کر گری۔ ابا کی وفات کے بعد بھائی کو اپنے رویے بہت افسوس ہوا اور وہ کر یہی کہہ رہا تھا کہ میری وجہ سے ابا کی جان گئی۔ ابا کی تدفین ہوئی، ساتھ اور رشتہ دار ہمارے گھر آئے ہوئے تھے، لیکن بھابھی کہیں نگر نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات بھی پریشانی والی تھی کہ وہ کہاں گئی۔ بھابھی کے گھر والوں کو خبر دی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اقرا ہمارے پاس نہیں آئی۔ دن کے بعد جب کافی مہمان چلے گئے، تب میری ماں ابا کے کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک دیکھ کر حیران ہوئی کہ بھابھی ابا کے کمرے میں نیچے فرش پر لیٹی ہے اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے غلطی کی سزا ملی ہے۔ ماں نے باقیوں کو آواز دی کہ اقرا ادھر حجرے میں ہے۔ اس کے بعد بھائی نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جلدی سے اٹھو۔ کہنے لگی میں اٹھ نہیں سکتی، میرا نیچے کا جسم کام نہیں کر رہا۔ مجھے اس بہتان کی سزا ملی ہے جو میں نے اپنے سسر پر الزام لگایا ہے۔ یہ سن کر بھائی کو احساس بہت آیا۔ بھابھی کو مارنے والا تھا کہ اماں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ موقع ٹھیک نہیں، تمہارا باپ کل ہی وفات ہوا ہے اور یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اس کے بعد ماں نے بھائی سے کہا کہ اس کو میرے مرحوم شوہر کے قبر میں لے جاؤ، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے اٹھایا، پھر سہارا دے کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ میں بھائی کے کمرے میں پاس گئی تو بھابھی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم نے مجھے برباد کیا۔ میرا باپ میرے اس رویے کی وجہ سے دنیا سے چل بسے، مجھے اپنے باپ سے معافی مانگنے کا موقع تک نہیں مل سکا۔ میری ماں بھائی کے پاس آئی اور کہا میں مانتی ہوں کہ بیٹا اس عورت نے ہمارے مرحوم شوہر پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، مگر ان تمام باتوں کے باوجود یہ تمہاری بیوی ہے اور تمہاری ذمہ داری اس کا علاج ہے۔ اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ جہاں ماں کے کہنے پر بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن ڈاکٹر نے بہت ٹیسٹ کیے، لیکن پھر بھی یہی کہا کہ ہمیں اس کی بیماری کچھ معلوم نہیں، اسے کیا ہوا ہے، اس کے جسم کے نچلا حصہ کام نہیں کر رہا ہے، یہ پالش کا اٹیک بالکل نہیں ہے، لیکن اچانک کام کے اندر نظر ختم ہو چکی ہے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ٹانگوں میں خون کی سپلائی بالکل نہیں ہو رہی ہے اور یہ بند ہو چکی ہے، اور ایسا بالکل نہیں کہ ٹانگیں کاٹنی پڑے گی۔ بس یہ ہے کہ شاید اب وہ دوبارہ آپ کی بیوی اپنی پیروں پر کھڑی نہ ہو پائے۔ بھابھی ڈاکٹر کی بات سن کر رو رہی تھی، مسلسل روتی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے موت کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد بھائی بھابھی کو لے کر مختلف فقیروں کے پاس گئے، اکثر پیر پجاری تھے، لیکن ایک عالم اچھا تھا، اس نے استخارہ کیا اور کہا کہ آپ کی بیوی
کی وجہ سے مرحوم کو جو بدنامی ہوئی ہے، اور یہ بدنامی ختم کرنا پڑے گی۔ محلے والوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ کا باپ بے گناہ تھا اور آپ اس کا اپنی بہو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ قاضی صاحب ایک نیک دل آدمی تھے، ساری زندگی میں نے غریب لوگوں کی خدمت میں مدد کی، اور اچانک آپ کی بیوی نے قاضی صاحب پر گھناؤنا الزام عائد کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس کی بدنامی ہوئی، اور اس ڈر سے ان کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ لیکن اب اسی عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ قاضی صاحب پر جھوٹا الزام تھا۔ اس کے بعد اقرا نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے سب پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے یہ بھی میرے شوہر رہی، اور شادی کے بعد میں اپنے عاشق سے ملتی رہی۔ جب تمام گھر والے سو جاتے تب میں ہم سے ملتی۔ تہجد کے وقت میرے سسر نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ دیوار پہ لانگ کر ہمارے گھر میں ظاہر ہوا تھا۔ سسر نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے شوہر کو بتاؤں گا۔ میں ان کے پیروں میں گر گئی اور کہا کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ پدارا میرا رہا کسی کو نہ بتانا۔ وہ اچھے انسان تھے، اس نے میرا راز پاش نہیں کیا اور مجھے وارننگ دی کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو، مگر اس کے باوجود میرے دل میں شک تھا کہ ایک دن میرا سسر میرے شوہر کو ضرور بتائے گا۔ لہٰذا میں نے خود یہ ڈرامہ کیا اور پھر الزام لگایا تاکہ اگر وہ کسی کو میرے بارے میں بتائے تو کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرے۔ بھائی نے جب یہ حقیقت سنی تو بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھائی آج بھی ابا کو بہت یاد کرتے ہیں اور قبر پر جا کر سے معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مگر ایک پچھتاوا بھائی کو اب تک اس کے دل میں ہے کہ کاش ابا زندہ ہوتے اور اس کی زندگی میں ہی ان کی زندگی میں ان سے معافی مانگ کے اور کانوں